نصلی و نسلم علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، معزز مہمانان گرامی، قائدین تحریک منہاج القرآن اور بالخصوص حضرت علامہ محمد یاسین صاحب، چودھری محمد انور صاحب، حافظ عبد الوحید صاحب، محترم حاجی وکیل احمد خان صاحب اور محترم ڈاکٹر منظور حسین صاحب، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں آج کی اس نہایت ہی بابرکت نشست میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس حسن نظم، جس خوبصورتی اور جس محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ کبیر والا کی سرزمین پر تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی اس محفل کا اہتمام کیا گیا ہے، میں اس پر تحریک منہاج القرآن کی ٹیم کے جملہ عہدیداران کو، ذمہ داران کو، قائدین کو، جملہ فورمز کے جملہ ذمہ داران کو، اہالیان کبیر والا اور ہر اس شخص کو جس نے کسی بھی حوالے سے آج کی اس محفل کے انتظام و انصرام میں حصہ لیا ہے، میں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جہاں کثیر تعداد میں مردوں نے شرکت کی ہے، جو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ مردوں سے بھی بڑھ کر خواتین کی حاضری ہے، میں ان کو ویلکم بھی کہتا ہوں، خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ باری تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کی اس نشست میں گفتگو کے عنوان کے طور پر میں نے سورہ بینہ، یہ 30ویں پارے کی ایک معروف سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 7 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ جس میں اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی حقیقت کا اعلان کیا ہے، اور باری تعالیٰ نے کلمہ تحقیق سے بات شروع کی اور فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا وتیرہ اور شعار بنا، ان کے لیے باری تعالیٰ نے حسر کے انداز میں اعلان کیا اولئک هم خیر البریہ، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو میری تمام تر مخلوق میں سب سے اچھے ہیں۔ پھر غور کریں میری بات پر، دیکھیے میں محض روایتی طور پر تقریر نہیں کرتا، بدقسمتی یہ ہے کہ جیسے زندگی کے ہر شعبے میں زوال آیا ہے، اسی طرح سننے والوں کے ذوق میں اور سنانے والوں کے ذوق میں بھی زوال آ گیا۔ بالعموم میں نے جائزہ لیا ہے کہ جلسوں کے اندر جو لوگ آتے ہیں وہ نیت لے کر آتے ہیں کہ چلیں اب چلتے ہیں جلسے کے اندر، دیکھتے ہیں علامہ صاحب کتنی زور زور سے بولتے ہیں، اپنی کرسی سے اچھلتے کتنا، دوسروں کو برا بھلا کتنا کہتے ہیں،
علامہ صاحب کی سور اور لے کیسا اللہ ماشاءاللہ جو اچھے لوگ ہیں وہ استثناء تو ہر جگہ موجود ہوتا ہے، مگر اکثر و بیشتر ذوق یہ رہ گیا۔ مگر یاد رکھیں کہ علم زور زور سے بولنے کا نام نہیں ہے، علم سر اور لے کا نام نہیں ہے، علم دوسروں کو برا بلا کہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ علم اس چیز کا نام ہے کہ آپ کی گفتگو سن کر کسی کا عقیدہ سنورے، کسی کا عمل سنورے، کسی کا اخلاق سنورے۔ اگر ساری ساری رات کے جلسے ہوں اور بدلے کوئی نہ، تو اس جلسے کا کیا فائدہ؟ اور میں نے کئی بار محسوس کیا ہے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، الحمدللہ آقا کا میلاد بڑی برکت والی چیز ہے، اور برکت والی ہے تو تبھی تو ہم یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، منا رہے ہیں۔ مگر زیادتی اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہم ساری ساری رات نعتیں پڑھتے ہیں اور صبح جا کر فجر کی نماز بھی قضا کر دیتے ہیں۔ اس میلاد کا کیا فائدہ جس نے فجر کی نماز بھی؟ بس میں اس کی بائی دا وے یہ چند جملے میں نے کہہ دیے ہیں، میرا ارادہ نہیں تھا، صرف اس گزارش کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ جب کبھی بھی کسی دین کے نام پر سجنے والی محفل میں آئیں تو گھروں سے باوضو ہو کر آئیں، تماشائی بن کر نہیں آئیں، ایک اچھی نیت کے ساتھ آئیں، اچھے کپڑے پہنے، سروں کو ڈھانپ کر آئیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے آئیں کہ مولا تیرے دین کے نام پر سجنے والی محفل میں جا رہا ہوں، میرے سنورنے کا کچھ سامان کر دے۔ جب ہر کوئی اس نیت کے ساتھ آئے گا تو اللہ کسی کی نیت کے صدقے تو کہنے والے کو بھی کچھ اچھا کہنے کی توفیق دے گی۔ تو اگر ارادہ ہی اچھی بات سننے کا نہیں ہوگا، اپنے علامہ صاحب کی سور اور لئی سننی ہے اور کرسی سے اچھلنا ہی دیکھنا ہے، تو پھر علامہ صاحب نے بھی وہی کچھ کر۔ تاہم میں بارے دیگر آج کے اس جلسے کے منتظمین، جن میں ہمارے محترم اظہر صاحب جو کہ صدر ہیں تحریک منہاج القرآن کبیر والا کے، محترم افضل صاحب جو ناظم ہیں تحریک منہاج القرآن کبیر والا کے، اور ان کی پوری ٹیم، ہماری ویمن لیگ کی بہنوں کی ٹیم، دیگر یوتھ لیگ، ایم ایس ایم، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس شہر سے حالانکہ یہ باہر کا علاقہ ہے، رات کا وقت ہے، اور اتنی کثیر تعداد میں جمع ہو جانا یہ یقیناً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم تو ہے ہی، مگر ہماری اس ٹیم کی بھی شبانہ روز محنت کا نتیجہ ہے۔ اور جیسا میں دیکھ رہا ہوں کہ میڈیا کے بہت سارے یہ چینلز والوں نے اپنے یہ مائکس رکھے ہیں، اور بالخصوص محترم شہباز خان صاحب اور عبد الرحمن صاحب، میڈیا کی اس ٹیم کو بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور ان کو مبارک دیتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ ان کی کاوشوں کو بھی قبول فرمائے۔ اب پوری توجہ کے ساتھ میری بات کو سننا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ چند باتیں ہم ایسی کریں، خدا کرے کہ وہ ہم سب کے سنورنے کا ذریعہ بن۔ اللہ رب العزت نے اعلان یہ کیا اس آیت کریمہ میں، فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ۔ حالانکہ آپ غور کریں کہ اللہ کو بے شک کہنے کی بھی ضرورت نہیں، اس کی بات میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس نے جب ایک بار فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں، تو اسے بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر وہ پھر بھی بسا اوقات کئی باتوں سے پہلے وہ خود کہتا ہے کہ لوگوں جو اگلی بات آ رہی ہے اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش، تو وہ شک کو رفع نہیں کرنا چاہتا، در حقیقت ہم غافلوں کو بیدار کرنا چاہتا ہے، ہمیں متوجہ کرنا چاہ رہا ہے کہ ہم سننے والے متوجہ ہو جائیں کہ آگے باری تعالیٰ کو بڑی ہی اہم بات کرنا۔ اور بات باری تعالیٰ نے کیا فرمائی؟ فرمایا بے شک وہ لوگ، کون؟ آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا وتیرہ اور شعار بنا دیا، ان کے لیے باری تعالیٰ نے اعلان کیا اولئک ھم خیر البریہ، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو میری تمام تر مخلوق میں سب سے اچھے ہیں۔ غور کریں باری تعالیٰ نے کتنی عظیم بات کی ہے۔ اگر جاننا چاہیں کہ اس کی مخلوق میں سب سے اچھے کون ہیں تو باری تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں
یہ صرف وہ لوگ ہیں جو صاحبان ایمان ہیں اور اعمال صالحہ کے حامل ہیں۔ اچھا مولا، اگر یہ سب سے اچھے ہیں تو ان کو تیری بارگاہ سے پھر کیا ملے گا؟ اگلی آیت کریمہ میں باری تعالیٰ نے فرمایا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، فرمایا پھر ان لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس جزا کے طور پر ہمیشہ رہنے کے لیے باغات اور جنتیں، تجری من تحتہا الانہار، وہ باغات جن کے نیچے پھر نہریں رواں، خالدین فیہا ابدا، اور پھر یہ ہمیشہ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے۔ اور اگلی بات من کی تختیوں پر لکھنے والی ہے۔ آگے باری تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا یہی وہ خوش نصیب ہیں کہ جن سے ان کا رب راضی ہو جائے گا، اور اللہ راضی ہو کر پھر ان کو اجر ایسا عطا کرے گا کہ جس اجر کو پا کر وہ بندے اپنے رب سے راضی ہو۔ کبیر والا والو، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو، اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہوگی کہ مولا کسی بندے سے ہی راضی ہو۔ اور مولا کس سے راضی ہوتا ہے؟ جو اپنی سیرت اور کردار میں دو خوبیاں پیدا کر لے، ایک ایمان اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ۔ اور پھر اللہ صرف راضی نہیں ہوتا بلکہ وہ فرماتا ہے کہ پھر راضی ہو کر میں بندے کو وہ کچھ عطا کرتا ہوں کہ جس اجر کو پا کر بندہ بھی مولا سے راضی ہو جائے گا کہ مولا تو نے نوازنے والی بھی حد ہی کر دی ہے، کوئی کمی چھوڑی نہیں۔ مگر یہ سب کچھ کن کو ملے گا؟ جو صاحبان ایمان ہوں گے اور اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا وتیرہ اور شعار بنا۔ میں نے صرف ایک ہی مقام یہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، وگرنہ قرآن پاک کے اندر 20 مقامات آپ کو مل جائیں گے جہاں باری تعالیٰ نے ایمان اور اعمال صالحہ کے حامل لوگوں کے لیے جس اجر کا ذکر کیا ہے، انعامات کا ذکر کیا ہے، ان کی بلندی درجات کا ذکر کیا ہے کہ ان کو اللہ کی بارگاہ سے پھر کیا کیا کچھ ملے۔ میں نے ان میں سے صرف ایک مقام آپ کے سامنے رکھا۔ آئیے اب تھوڑی دیر کے لیے رک کر سوچتے ہیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں اور اعمال صالحہ کسے کہتے ہیں، تاکہ جس کی بنیاد پر باری تعالیٰ نے اتنا کچھ عطا کرنا ہے تو ہمیں وہ حقیقت بھی تو معلوم ہونی چاہیے نا کہ ایمان کہتے کسے۔ ایمان کی بہت ساری جزیات ہیں، میں بالکل سادہ سادہ لفظوں میں مشکل باتوں میں گئے بغیر عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا ایمان باللہ بھی ہے، ایمان بالآخرت بھی ہے، ایمان بالانبیاء بھی ہے، اسی طرح ایمان بالکتب بھی ہے، اسی طرح پھر اچھی اور بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ آپ وہ صفات ایمان پڑھتے ہیں نا، ایمان مجمل اور ایمان مفصل، وہ ساری ایمان کی جزیات بیان ہیں۔ مگر آج آپ کو ایک ایسا مقام سنا رہا ہوں کہ جس میں اللہ رب العزت نے ان سارے ایمانوں کو سمیٹ کر صرف ایک ایمان میں بند کر دیا۔ اور آج کی محفل سے ریلیٹڈ وہ بات ہے۔ سورہ آراف قرآن پاک کی 7ویں سورت ہے اور اس کی آیت کا نمبر ہے 157، لمبی آیت ہے، اور پوری آیت میں باری تعالیٰ نے صرف اپنے محبوب کی عظمتوں کے ڈنکے بجائے۔ سبحان اللہ۔ پوری آیت کا ترجمہ کرنے کا بھی دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں صرف ابتدائی حصہ تلاوت کرتا ہوں اور آخری حصہ جو سنانا چاہتا ہوں اس پر فوکس کرتا ہوں۔ باری تعالیٰ نے بات یوں شروع کی، فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ یہاں تک باری تعالیٰ نے صرف اپنے محبوب کی عظمتوں اور شانوں کو بیان کیا۔ اس پر 15 خطابات ہو سکتے، اتنی شانیں باری تعالیٰ نے بیان کی، اور یہ ساری اپنے محبوب کی عظمت بیان کر کے
اینڈ باری تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کا جب کرنا چاہا تو آگے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس وہ لوگ جو میرے اس محبوب محمد مصطفیٰ پر ایمان آمنوا بِهِ، ہی ضمیر کا مرجع ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ پیچھے پوری آیت میں ذکر ہی کملی والے آقا کا ہو رہا ہے تو ہی ضمیر بھی آقا کی ذات کی طرف۔ یہ جو کہا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، تو اس کا معنی یہ ہے کہ پس وہ لوگ جو میرے اس محبوب محمد مصطفیٰ پر ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ، اور جنہوں نے ہر حد سے بڑھ کر پھر میرے محبوب کا ادب کیا، وَنَصَرُوهُ، اور جنہوں نے میرے محبوب کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جنہوں نے اس نور کی اتباع کی جو نور اس رسول کے ساتھ اتارا گیا۔ سبحان اللہ۔ چار باتیں آقا کی ذات اقدس کے ساتھ ریلیٹ کر کے اب آخری کلمات فرمائے اولئک ھم المفلحون، فرمایا حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح، کامیابی اور منزل مراد پانے والے۔ کامیابی ملے گی تو صرف اور صرف انہی لوگوں کو۔ تو غور کرنے کی بات یہ ہے جس کی طرف آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں کہ باری تعالیٰ کامیابی کی سند اور ڈگری عطا کر رہے ہیں، مگر کن کو؟ ان کو جن کے لیے پہلی شرط جو باری تعالیٰ نے بیان کی کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو کامیابی صرف اس کو ملے گی جو پہلے پکے اور سچے دل سے میرے محبوب محمد مصطفیٰ پر ایمان لائے۔ سبحان اللہ۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اس مقام پر باری تعالیٰ نے اللہ پر ایمان لانے کا ذکر کوئی نہیں کیا، ایمان بالآخرت کی بات کوئی نہیں، ایمان بالرسل اور ایمان بالانبیاء کی بات کوئی نہیں، ایمان بالکتب کی بات کوئی نہیں کی، بس ایک ہی ایمان پر زور ہے کہ اگر کامیابی چاہتی ہو تو پہلے پکے اور سچے دل سے میرے محبوب محمد مصطفیٰ پر ایمان۔ سبحان اللہ۔ تو ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ باری تعالیٰ کیا بقیہ ایمان کے جو حصے ہیں ان کا تو نے ذکر نہیں کیا، ان پر ایمان لانا کامیابی کے لیے ضروری نہیں؟ جواب ملا کہ ضروری ہے۔ تو بولا پھر تو نے ذکر کیوں نہیں کیا؟ فرمایا اب ایک ایسی ہستی پر ایمان لانے کا ذکر کر دیا ہے کہ جب اس ہستی پر ایمان لے آؤ گے تو باقی سارے ایمان آٹومیٹیکلی اس ایمان کے اندر شامل ہو۔ سبحان اللہ۔ فرمایا بقیہ سارے ایمانوں کا مرکز و محور روح اور جان اگر کوئی ہے تو وہ ذات محمد مصطفیٰ پر ایمان۔ سبحان اللہ۔ باری تعالیٰ وہ کیسے؟ فرمایا دیکھو جب میں نے اپنے محبوب پر ایمان لانے کی بات کی تو ان پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ اب جو کچھ میرا محبوب اپنی زبان سے فرماتا جائے گا اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا یہ تمہارا ایمان بنتا ہے۔ فرمایا اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے تو کبھی تم نے سوچا کہ میرے ایک ہونے کی تمہیں خبر ملی کہاں سے؟ بھئی اللہ کے ایک ہونے کا پتہ چلا تو زبان محمد مصطفیٰ سے، بے شک اس کی آخرت کا پتہ چلا، جنت کا پتہ چلا، دوزخ کا پتہ چلا، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا پتہ چلا، انبیاء کا پتہ چلا، ان پر اترنے والی کتابوں کا علم ہوا تو زبان مصطفیٰ سے۔ تو فرمایا جب میرے محبوب پر ایمان لے آؤ گے تو باقی سارے کے سارے ایمان اس ایمان کے اندر خود بخود شامل ہو جائے۔ اس لیے سارے ایمانوں کا مرکز و محور اور سارے ایمانوں کی روح اور جان اگر کوئی ہے تو وہ ذات محمد مصطفیٰ پر ایمان۔ سبحان اللہ۔ بے شک بے شک۔ سبحان اللہ۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آقا کی ذات اقدس پر ایمان لانا سب ایمانوں کا مرکز و محور اور روح اور جان ہے تو آقا کی ذات پر ایمان لانے سے مراد کیا ہے؟ آئیے یہ سوال خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کرتے ہیں کہ آقا ذرا آپ فرمائیں آپ پر ایمان لانے سے مراد کیا ہے؟ حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین،
فرمایا سن لو، اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین، اپنی اولاد، حتیٰ کہ کائنات کے ہر شخص سے بڑھ کر جب تک وہ پہلے میری ذات سے محبت نہ کرے، فرمایا وہ مومن نہیں۔ سبحان اللہ۔ جس سے پتہ چلا ایمان نام ہے محبت مصطفیٰ کا، ایمان نام ہے عشق مصطفیٰ، ایمان نام ہے غلامی مصطفیٰ کا، ایمان نام ہے آقا کے در کا سگ بن جانے کا، اور ایمان نام ہے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنا۔ جب تک کوئی شخص پہلے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ایسی محبت اور عشق والا تعلق قائم نہیں کرتا، وہ کروڑ کلمہ پڑھتا پھرے، اس کو ایمان کی خیرات میسر نہیں ہو۔ اب یہاں رک کر جس بات کی طرف پھر متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، بڑی اہم بات ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کے اندر ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو سرے سے اس محبت کا منکر ہے۔ وہ کہتے ہیں اس محبت کی کیا ضرورت ہے، یہ تو لیلا مجنوں کی باتیں ہیں۔ کھڑے ہو کر نعتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہو، کبھی مکھڑے کی بات کرتے ہو، کبھی زلف کی بات کرتے ہو، کبھی رخسار کی بات کرتے ہو، کبھی مدینہ کی ہواؤں اور فضاؤں کی بات کرتے ہو، تو اس میں کیا؟ کامیابی چاہتے ہو تو سیرت پر عمل کرو، تمہیں کامیابی مل جائے۔ ان لوگوں کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، ان کی حالت پر تو ترس آتا ہے کہ بیچاروں کو حقیقت کی خبر نہیں۔ مگر ایک طبقہ وہ بھی ہے جو اس محبت کو مانتا ہے، اور وہ ہم سارے لوگ بیٹھے ہوئے۔ الحمدللہ ہم اس محبت کے ماننے والے ہیں، مگر ایک غلط فہمی ہمارے ہاں بھی پائی جاتی ہے۔ میں آج اس پر گفتگو کر رہا ہوں چونکہ آپ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ ہم میں سے مجھے معلوم ہے جو اہل علم ہیں، جو سمجھتے ہیں، ان سے کوئی بات بھی ڈکی چھپی نہیں ہوتی، مگر بالعموم جوان بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، تو ممکن ہے ان کے لیے یہ اہم بات ہو۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شاید خالی محبت مصطفیٰ کا نام ایمان ہے۔ دیکھو نا، انسان والدین سے بھی محبت کرتا ہے، اولاد سے محبت کرتا ہے، بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے، مال و دولت سے محبت کرتا ہے، گھر بار سے محبت کرتا ہے، کاروبار سے محبت کرتا ہے۔ اگر اسی طرح کی کوئی محبت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہو اور وہ دل کے کسی کونے خدرے میں پڑی ہوئی ہو، تو یاد رکھو اس محبت مصطفیٰ کو ایمان نہیں کہتے۔ تو آپ پوچھیں گے پھر ایمان کسے کہتے ہیں؟ کبیر والا والو، ایمان اس محبت مصطفیٰ کو کہتے ہیں جو دنیا کی ہر محبت پر غالب آ جائے۔ بے شک، میری باتیں سن رہے ہیں دھیان سے؟ بے شک۔ میں آپ لوگوں سے کچھ باتیں کر رہا ہوں، خطاب پسند بن کے نہیں بیٹھنا، میری باتوں پر غور کرنا ہے۔ میں نے کہا عام محبت مصطفیٰ کو ایمان نہیں کہتے، کہ جیسے آپ والدین سے محبت کرتے ہیں ویسے ہی اگر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تو اس محبت مصطفیٰ کو ایمان نہیں کہتے۔ ایمان اس محبت مصطفیٰ کو کہتے ہیں جس کے سامنے دنیا کی ہر محبت گھٹنے ٹیک دی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ دنیا کی ساری محبتیں جب تک نیچے نہ رہ جائیں اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان ساری محبتوں پر غالب نہ آ جائے، تب تک اس محبت کو ایمان نہیں۔ بے شک، یہ میں زور دے کر اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جو میں نے آقا کا فرمان سنایا ہے، میرے آقا نے یہی بات فرمائی۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ مومن وہ ہے جو والدین کی طرح مجھ سے محبت کرتا، یہ بات نہیں فرمائی۔ آقا نے نہیں فرمایا کہ مومن وہ ہے جو اپنی اولاد کی طرح مجھ سے محبت کرتا، بلکہ فرمایا اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ والدین سے بھی بڑھ کر پہلے میری ذات سے محبت کرتا۔ بے شک، اگر والدین کی طرح محبت ہوئی تو یہ ایمان نہیں نہیں ہے، والدین سے بڑھ کے کرتے۔ یہ نہیں کہا کہ اولاد کی طرح محبت کرو گے تو مومن بن جاؤ گے، نہیں، فرمایا اگر مومن بننا چاہتے ہو تو پھر اولاد کی محبت پیچھے رہ جانی چاہیے اور میری محبت اولاد کی محبت پر بھی غالب ہے۔
سمجھنے کے لیے میں جسٹ آپ کو متوجہ کر رہا ہوں اولاد کی محبت. آپ صرف کبھی سوچیں کہ ایک ماں کو اپنے بچوں سے کتنی محبت ہو. مجھے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اب اس معیار کو سامنے رکھو. اور آقا فرما رہے ہیں کہ جتنی محبت ایک ماں کو اپنے بچے سے ہوتی ہے نا, جب تک اس سے بھی بڑھ کر تم میری ذات سے محبت نہیں کرتے تو مومن نہیں ہو سکتے. بے شک. ساتھ ساتھ ہم اپنے ایمانوں کا جائزہ لیتے جائیں کہ ہم کہاں گئے. اور پھر صرف میرے آقا نے والدین اور اولاد کی بات نہیں کی, بلکہ آگے فرمایا والناس اجمعین. فرمایا تمہاری کائنات انسانی کے اندر محبت کا جو تصور بھی پایا جاتا ہے, ایک انسان کو کسی دوسرے انسان سے جتنی محبت بھی ہو سکتی, فرمایا جب تک ہر اس محبت کے تصور سے بڑھ کر تم پہلے میری ذات سے محبت نہیں کرتے, فرمایا تم مومن نہیں ہو سکتے. اب یہی بات کوئی سوچے کہ میں نے حدیث مبارکہ سنا دی, کیا قرآن میں بھی ایسی بات ہے؟ تو میں دامن وقت کو سامنے رکھتے ہوئے صرف قرآن کی بھی ایک آیت اس کے ساتھ پڑھتا ہوں تاکہ قرآن کا مضمون بھی سمجھ آ جائے. اور باری تعالیٰ نے اس حقیقت کو اور کھول کے بیان کیا. سورہ توبہ قرآن پاک کی 9ویں سورت ہے, اس میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. اب سنیں باری تعالیٰ نے کتنا کھول کے اس مضمون کو بیان کیا. فرمایا کل محبوب ذرا اپنی میٹھی میٹھی زبان سے اعلان کر دو, انہیں بتا دو ان کان آباؤکم, لوگو یہ جو تم اپنے والدین سے محبت کرتے, وابناؤکم, پھر تمہاری اپنے بیٹوں سے اولادوں سے محبت, واخوانکم, پھر تمہاری اپنے بھائیوں سے محبت, وازواجکم, پھر تمہاری اپنی ازواج سے محبت, وعشیرتکم, اور پھر تمہاری اپنے خاندان سے رشتہ داروں سے محبت. دیکھیے میں قصہ کہانی نہیں, اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں اور باری تعالیٰ گن گن کے ایک ایک رشتے کا نام دے رہے ہیں. اس پر فوکس کریں, اللہ کا قرآن ہے. اور یہ کر کے صرف رشتہ داریوں تک نہیں رکھا, آگے فرمایا وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا, فرمایا پھر تمہاری اپنے اس مال سے محبت جس مال کو تم بڑی محنت سے کماتے, وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا, پھر تمہاری اپنی تجارت سے, کاروبار سے, بزنس سے محبت جس کے نقصان کا تمہیں ہر وقت ڈر لگا ہے. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا, پھر تمہاری اپنے مسکن سے, وطن سے, دیش سے, کاروبار سے محبت جسے دیکھ دیکھ کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے. یہ ساری محبتیں گنوا کر اب فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. فرمایا لوگوں اگر یہ دنیا کی محبتیں, اللہ کی محبت, اس کے رسول کی محبت اور اس کے راستے میں جہاد کی محبت پر غالب آ گئی, تو فرمایا فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ, تو فرمایا پھر انتظار کرو تم پر اللہ کا عذاب کب اترتا ہے. اللہ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں ایمان سلامت تب ہے کہ دنیا کی ساری محبتیں نیچے رہ جائیں اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان ساری محبتوں پر غالب آ جائے. سبحان اللہ. یہ کیفیت ہے تو ایمان ہے, اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو قرآن اور آقا کا فرمان دو ٹوک لفظوں میں اعلان کر رہے ہیں کہ پھر کروڑ مرتبہ بھی کلمہ پڑھتے پھرو تمہارے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں. مضمون بڑا تفصیل طلب ہے, ساری باتیں شاید کسی ایک نشست میں آپ کے سامنے رکھنا ممکن نہ ہو, کیونکہ وقت ہمارے ساتھیوں نے تھوڑا رکھا ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک اور پروگرام رکھا ہے جس پروگرام میں بھی جا کر مجھے شرکت کرنی ہے. اب انہوں نے ان سے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے, ورنہ میں تو آزاد تھا کہ آپ 2 گھنٹے بھی کہتے تو میں بیان کرتا رہا. اب اس وقت کو مجھے سامنے رکھنا ہے, اس لیے تجمل بھائی آپ بیٹھے,
آپ جب بار بار آگے پیچھے موو کرتے ہیں نا تو لوگوں کی توجہ بڑھتی ہے، اب سٹیج کی طرف آنا جانا بند ہو جانا چاہیے۔ تو میں بس شارٹ کرتے ہوئے آپ کو یہ ساری باتیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ حاضرین مکرم ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، اب قرآن کی بات بھی آ گئی، آقا کے فرمان کی بات بھی آ گئی، اور تقاضا یہ کیا جا رہا ہے کہ جب تک دنیا کی ساری محبتیں نیچے نہ رہ جائیں اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان ساری محبتوں پر غالب نہ آ جائے، تب تک صحیح معنوں میں ایمان میسر۔ تو مجھے بتائیں کہ اگر کسی ہستی سے، کسی ذات سے ایسی محبت انسان کی ہو کہ جس محبت کی خاطر انسان والدین کو بھی بھول جائے، اولاد یاد نہ رہے، گھر بار یاد نہ رہے، مال و دولت یاد نہ رہے، کاروبار کی فکر نہ رہے، تو کیا خیال ہے اس محبت کو خالی محبت کہیں گے؟ وہ محبت نہیں بابا، وہ تو کوئی عشق اور دیوانگی کی کیفیت ہے۔ اللہ اور اس کا رسول اس کیفیت کا تقاضا کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کے ذہن میں آئے کہ علامہ صاحب یہ جو قرآن اور آقا نے ارشاد فرمایا کہ ہر شے سے بڑھ کر اللہ کے رسول سے محبت ہونی چاہیے، تو کیا پریکٹیکلی ایسا کرنا ممکن ہے؟ اصولی طور پر یاد رکھ لیں کہ اللہ اور اس کا رسول کبھی ایسا حکم دیتے ہی نہیں ہے جس پر عمل کرنا ممکن نہ ہو۔ وہ حکم دے کے کرنا کیا ہے جس پر بندہ عمل ہی نہ کر سکے؟ تو آپ پوچھیں گے کوئی اس کی ایگزامپل ملتی ہے ہسٹری میں؟ 14 سالوں میں تاریخ بھری پڑی ہے۔ میں صرف ایک ہی واقعے کی طرف اس وقت آپ کو متوجہ کرتا ہوں جس میں سب کچھ آ جائے گا، ذرا چشم تصور میں لائیں۔ ہجرت کی رات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے، تو یقیناً کچھ صحابہ کرام بھی تھے جنہوں نے مکہ چھوڑا اور آپ کے پیچھے مدینہ تشریف لے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ وہ لوگ جو مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے، کیا ان سب کے والدین ایمان لے آئے تھے؟ جی، کیا سب کی اولادوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا؟ سب کے رشتہ دار ایمان لے آئے تھے؟ وہ جو مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے تو کیا مکہ کے اندر ان کی پراپرٹی، ان کی جائیداد، ان کا گھر بار نہیں ہوتا؟ ان کا کاروبار اور بزنس سیٹل نہیں ہوتا مکہ کے اندر؟ مگر قربان جائیں ان صحابہ کرام کی محبت پر کہ انہوں نے دنیا کی ہر محبت کو ٹھکرا دیا اور محبت مصطفیٰ کو گلے لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس محبت کا تقاضا ہے۔ آپ مال کی محبت کی بات کرتے ہیں، ذرا چشم تصور میں لائیں نا غزوہ تبوک کا وہ منظر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی سے پہلے اعلان فرمایا کہ جہاد کے لیے لشکر روانہ ہو رہا ہے، لاؤ کیا پیش کرتے ہیں۔ صحابہ کرام سن کے واپس اپنے اپنے گھروں کے گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو گھر کا آدھا مال لا کر آقا کے قدموں میں پیش کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ہم کی زندگی میں موقع آتے ہیں نا اللہ کی راہ میں دے۔ بس تھوڑی دیر گزری تھی کہ پروانہ چراغ مصطفی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا مال، کہتے ہیں حتیٰ کہ تن کے کپڑے بھی دے دیے اور ایک بوریا سا زیب تن کر دی، اور جب چلنے لگے تو دیواروں پر بھی ہاتھ مار رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا ابو بکر آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے کوئی یاد پڑتا ہے کوئی سوئی میں نے یہاں لگائی تھی، چاہتا ہوں وہ بھی نہ رہ جائے، آج وہ بھی آقا کے قدموں پر۔ جب سارا کچھ لے کر آقا کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما اب کیتا لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ قربان جائیں ابو بکر کے جواب پر فرمانے لگے اب کیت لہم اللہ ورسولہ، عرض کی آقا جو دنیا کی مال و متاع تھی وہ تو لا کر آپ کے قدموں میں پیش کر دی، رہ گئے گھر والے تو ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے ہر محبت سے بڑھ کر آقا سے محبت۔ حتیٰ کہ غزوہ بدر کی طرف کبھی غور کریں، حق و باطل کا پہلا مارکا، اور مسلمان جب میدان جنگ میں تھے تو مد مقابل کوئی غیر نہیں اپنے رشتہ دار تھے جنہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے میدان جنگ میں ہیں، اور آپ کا حقیقی بیٹا جس نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا کافروں کی طرف سے مد مقابل جنگ مسلمانوں نے جیت لی۔ بس تھوڑا ہی وقت گزرا کہ آپ کے اس بیٹے نے بھی کلمہ پڑھ لیا، بات
اب ایک دن باپ بیٹا اکٹھے بیٹھے ہیں تو بیٹا باپ سے عرض کرتا ہے کہ ابا جان میدان بدر میں آپ 3 مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے مگر میں نے ہر مرتبہ آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، میں چاہتا تو آپ کا سر قلم کر سکتا۔ یہ بات سنی تو وہ پروانہ چراغ مصطفی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بیٹے وہ حالت کفر میں تیری کیفیت کہ تو نے مجھے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، مگر اللہ کی عزت کی قسم اگر تو ایک مرتبہ بھی میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو تجھے بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا بلکہ دشمن مصطفیٰ سمجھ کے تیرا سر قلم۔ سبحان اللہ۔ اس محبت کو اور خالی یہی نہیں بلکہ حق یہ ہے کہ انسان اپنی جان سے بھی بڑھ کر پہلے کملی والے آقا سے محبت۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہیں اور جب یہ آقا کا فرمان سنا تو عرض کرنے لگے کہ آقا میں کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں مگر اپنی جان سے بڑھ کر نہیں۔ جو انہوں نے محسوس کیا وہی بات عرض کر دی۔ بس میرے آقا نے اتنی بات جو سنی تو فرمایا لا ابو بکر تو ابھی مومن نہیں ہوا۔ بس آپ کا اتنا فرمانا تھا کہ یہ ایک لفظ عمر فاروق کے دل پر ایسا اثر کر گیا کہ ایک لمحے میں کیفیت بدلی۔ عمر فاروق نے پھر اپنا جائزہ لیا اور دست عرض کرنے لگے کہ آقا اس وقت میں کیفیت محسوس کر رہا ہوں کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کروں۔ تو میرے آقا نے فرمایا الان یا عمر، عمر ہاں اب تو صاحب ایمان ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب تک ہر شے سے بڑھ کر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت نہ ہو تب تک کسی کو ایمان میسر۔ اور اگر یہ کیفیت بھی دیکھنی ہو تو اسی ہجرت کی رات دیکھیں۔ میرے آقا جب گھر سے روانہ ہونے لگے تھے تو کافر ننگی تلواریں لے کے دروازے پہ اور اس پر خطر ماحول کے اندر میرے آقا نے مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ علی میں تو جا رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کی امانتیں ہیں آپ کے سپرد کر رہا ہوں، آؤ ان امانتوں کے امی بن کر آج رات میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ اس رات بستر مصطفیٰ پر سونا کوئی موت کو دعوت دینے سے کم نہیں۔ مگر قربان جائے علی کی وفاداری پر بستر مصطفیٰ پر لیٹ گئے۔ بس ادھر لیٹے اللہ نے 2 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی، ایک پائتی کی طرف دوسرا سرہانے کی طرف۔ کھڑے ہو گئے، ساری رات حفاظت بھی کرتے رہے اور مبارک باتیاں بھی دیتے رہے کہ مبارک ہو آج رات کائنات میں علی سے بڑھ کر خوش نصیب اور کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ نے قرآن کی آیت بھیجی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، فرمایا لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جانوں کا بھی سودا کرتے ہیں۔ یہ وفادار۔ اور اسی ہجرت کی رات میرے آقا نے جب بستر پر مولا کائنات علی شیر خدا کو لٹایا تو گھر سے جب نکلے تو سیدھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ آ گئے۔ قربان جائیں ابو بکر کے مقدر پر، ہم تو ترستے ہیں نا کبھی خواب میں جھلک ہو جائے، اور کیا مقدر ابو بکر کا ہے جن کے دروازے پر آقا خود چل کر تشریف لائے۔ آدھی رات بیت چکی ہے، ہر کوئی اپنے گھر میں آرام کر رہا ہے، جیسے ہی دستک ہوئی ابو بکر نے دوڑ کر دروازہ کھولا، اب آقا کی ابرو کے اشارے کو پایا اور آقا کے ساتھ سفر پہ نکل۔ اب ذرا سوچو، جس طرح بستر مصطفیٰ پر سونا موت کو دعوت دینے سے کم نہیں تھا، اسی طرح اس رات آقا کے ساتھ سفر پر نکلنا بھی کوئی موت کو دعوت دینے سے کم نہیں۔ اب غار ثور کی طرف چلتے ہوئے منظر بیان ہوا ہے۔